کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا حضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت مولائے کائنات میں تشریف لا کر یقیناً پنجتن پاک سے اپنی تمام دنیاوی اور دینی حاجات حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک قطع پیش خدمت ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ دیکھ پائے جو اسے دل سے غضنفر انسان، دیکھ پائے جو اسے دل سے غضنفر انسان، اس کی صورت میں نظر آئے مجسم قرآن۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو اسے دل سے غضنفر انسان، اس کی صورت میں نظر آئے مجسم قرآن۔ وہ شجاعت کی بلندی ہو کہ ہو عدل کی شان، وہ شجاعت کی بلندی ہو کہ ہو عدل کی شان، ہر ایک رخ سے کمالات بشر کی میزان۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ۔ ہے ہر ایک رخ سے کمالات بشر کی میزان، آ کے قدموں میں کمالات نے دم توڑ دیا، آ کے قدموں میں کمالات نے دم توڑ دیا، ان کو خالق نے بنا کر کے قلم توڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آج کے ہمارے نوجوان ناظرین جناب حسین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آج کی اس عظیم مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے، جو آج کے پروگرام کے بانی بھی ہیں، کہ تلاوت قرآن پاک کی کا شرف حاصل کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ جی۔ میں سورہ ترحیم کی آخری آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں پروردگار نے لوگوں سے سچی توبہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یغفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ والنبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم بإیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کرو جو دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو۔ دور نہیں کہ اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے یا تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں جنت کے ان سب سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ، نبی اور اس کی اور ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی جو نبی کے ساتھ ہیں ذلت نہیں ہونے دے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا،
اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یا ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے، واقعتاً تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ماشاء اللہ اللہ، اللہ جزاک اللہ صحیح بھائی، کیا اور کہنے اب ظہیر، ماشاء اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اور اور اب حدیث قصہ کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ظاہر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وآل محمد۔ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لو اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فغطیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلاء کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وإليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وإليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتی وخامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یلمنی ما یلمهم ویحسننی ما یحسنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن اعداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ والیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وبارك على محمد فقال وعجل اللہ فرجهم عز وجل یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا وشمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب من تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومہد الرسالہ هم فاطمة وابوها وبعضها وبنوها اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد. فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان احبط الى الارض لاکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمان مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهم تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لك فتحل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لعبی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على على محمد وعلى محمد وعجل فقال فرجهم علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی المال جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثانی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت الیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی عزا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیا وعلی والذی بعثانی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا وما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہمہ الہی امین لا حول ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ الہی امین ولا لا طالب آمین حاجت الا وقاض اللہ حاجتہ فقال لا آمین علی عزا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرات رب الکعبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم ماشاء اللہ اللہ اللهم إني بہت خوب زاہد بھائی سبحان اللہ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود الہی آمین وبحق علي وأنت الأعلى الہی آمین وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق قصة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. الہی آمین بانی مجلس کی جانب سے، شریکان مجلس کی جانب سے اس مجلس کو قبول فرما. آمین
خداوند عالم مولا کائنات امیر کائنات کی طرز زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کلی عطا فرما بے رحمت کا یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ مولانا صاحب اللهم صل على اللهم صل على وآل محمد محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ میں فیضان زیدی صاحب کو کلام کے لیے دعوت دوں، ایک سورہ فاتحہ کا آپ سب سے گزارش ہے. آج کے بانی جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور خصوصی طور پہ ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست. اعوذ بسم باللہ اللہ من الشیطان الرحمن الرجیم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ من الصالحین. انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ من الصالحین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد سمد لم یلد ولم یولد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وعلی ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلی محمد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت کلام دے رہا ہوں جناب فیضان زیدی صاحب کو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. فیضان زیدی صاحب. موجود ہے جی. ایک بار صلوات پڑھنے والے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک کلام مولا علی کی شان میں ایک بار پھر سلام پڑھتے ہیں محمد وعلى. اللہم صلی علی اللهم صل محمد على محمد محمد وعلی وعلى محمد. وعجل فرجهم. بے کسوں کے مددگار مولا علی، سبحان اللہ. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے شک تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. بے شک. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی. ماشاءاللہ فیضان کیا بات. بہت وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، کیا کہنے. ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو واہ. جو پلٹ کے نہ آئے وہ سورج نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا.
माशाल्लाह پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، واہ 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 واہ، پھر کیا کوئی آخری فیصلہ دیجئے، واہ جی واہ، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہے یا یہ کہنا علی کو پکارا واہ، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آ رہی ہے یہ مرحب کی اب تک صدا، جز علی گر کوئی فوج اسلام میں، غیر فرار و قرار و جرار تھا، جنگ خیبر میں کیوں تیر مارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی بھائی آپ محمد اتنی خوبصورت آواز جو ہے یہ امانت ہے، لیکن آپ غائب نہ ہو جائیے گا، پھر تشریف لائیے گا۔ بالکل میں آؤں گا، بہت معذرت کہ سلامت رہیں سلامت رہیں آپ سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ جیتے رہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو سوچ کے صرف ایک دو اشعار ہاں ہاں بسم اللہ۔ آج کی رات کی مناسبت سے، اصل میں یہ سوز 10 محرم کو پڑھا جاتا ہے، بٹ آئی تھنک اس کی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ کسی اور دن میں۔ ایک سوال پڑھنے ارشاد ارشاد بسم اللہ۔ بے شک، ہائے 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 ہائے، بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، ہائے ہائے ہائے، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ محمد۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جیتے رہیں آپ سلامت ماشاءاللہ رہیں۔ بہت خوب جی، بہت اچھا۔ بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور اب میں ماشاء اللہ، مدعو کرنے جا رہا ہوں ایسی شخصیت کو جن کا کلام سننے کے لیے ہم سب ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے ہے۔ ماشاءاللہ آئیں اور اپنا ماشاءاللہ کلام پیش کریں ڈاکٹر ماشاء عباس زیدی اللہ، صاحب۔ بے شک۔ بڑی نوازش، بڑی آواز بلند نعرے
सलवात अल्लाहुम्मा اللهم सल्ली अला صل على محمد محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے مولا امام زمانہ کی خدمت اقدس میں جناب مولا متقیان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ نوحہ ہے پرانا، ظاہر ہے کہ آپ سب کا سنا ہوا ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک ضرور درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد ہو گئی بے پدر زینب، اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، تجھ کو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے تیرا پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی
تربت پہ کھولے سر زینب ہو گئی بے پدر زینب مجمع عام ہوگا گلیوں میں مجمع عام ہوگا گلیوں میں اور ہوگی برہنہ سر زینب ہو گئی بے پدر زینب کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی بے پدر زینب سبحان اللہ کم ہے اب روئے جس قدر زینب پر محمد والے بہت بہت جزاک اللہ عباس بھائی جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ انصاف فرمایا جزاک اللہ بہت شکریہ جیسے عباس بھائی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو زحمت دوں ایک قطع پیش خدمت ہے ارشاد بسم اللہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں کوئی کافر کوئی کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں ہو جب ہمیں کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے کیا بات ہے اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اسلام بھائی کیا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ شکریہ اور اب میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں محترم جناب مولانا ریحان زیدی صاحب قبلہ سے کہ آئیں زیب منبر ہو اور آج کی مجلس سے خطاب کریں مولانا صاحب قبلہ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم مالک صراط الذین بواز لا بلند حول ولا نعرہ قوة صلوات الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا
مولانا و مقتدانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد. أخيه علي بن أبي طالب الذين سبقوه على من الإسلام ولا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولا سبته الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھ دیں محمد صلی وعلی اللہ محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بانی مجلس ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیجئے اور ہدیتاً امیر المومنین کا واسطہ دے کر کے اسحال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ اللہ صمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ اللہ صمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مرحومین بالخصوص بانیے مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما اور آمین۔ انہیں جوار امیر المؤمنین اور جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ ایک درود کا سہارا دیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں آج کی مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج مولانا کا موضوع کیا رہے گا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی، اور وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ مومنین کون ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ وہ شخصیت کون ہے جس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ وہ کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے مومنین میں سے جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد۔ امیر المؤمنین کی شخصیت، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، امیر کائنات کی سخاوت، امیر کائنات کی امامت، امیر کائنات کا علم، امیر کائنات کی بزرگی اور امیر کائنات کی جانفشانی اور امیر کائنات کی متانت اور امیر کائنات کی طہارت، امیر کائنات کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ راہ خدا میں جان دے دی اور گھر میں ایک کاسہ شیر بھی پینے کے لیے نہیں تھا۔ جو کائنات کا مالک تھا، جو زمین کی طرف دیکھ بھی لے تو وہ سونا اگلنے لگے، جو سنگریزوں کو دیکھ لے تو ہیرے و جواہرات میں بدل جائیں، وہ امیر کائنات ہمیشہ جو منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں کہ ہمیشہ ایک مزدور کی طرح مزدوری کر کے اس دنیا سے زندگی گزار کر چلا گیا، لیکن ہمیشہ اپنے خدا کی بارگاہ میں سبحان رب العظیم وبحمدہ سبحان رب الاعلی وبحمدہ کی تسبیح پڑھتا ہوا اس کائنات سے گزر گیا۔ وہ امیر کائنات کے کائنات میں جیسی شخصیت کوئی آج تک نہیں ہوئی ماں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم وآلہ صل على وسلم۔ محمد وعلى محمد۔ اور اسی لیے ہم نے اپنی گفتگو کو آج شہادت مولا کائنات سے منسوب کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر
جو راہ خدا میں اپنے آپ نے شہادت دی ہے، ہم اس ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہیں گے بڑی سنجیدگی سے، کہ جنگ احد میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے رسول خدا کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا اور میں اس محرومی پر غمگین ہوں، احد میں جہاں اتنے شہید ہوئے میری شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ تو رسول اکرم نے فرمایا تھا، یا علی، شہادت تمہارے عقب میں ہے، شہادت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود نے آپ کے سر پر تلوار کا حملہ کیا تھا، جس سے آپ کا سر اتھر زخم ہو گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا اور چہرہ خون آلود ہو گیا تھا۔ تو رسول اکرم نے آپ کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اور آپ مسلسل یہ فرماتے تھے رسول اکرم کہ نہ جانے اس دن میں کہاں ہوں گا کہ جب کہ آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص تیری ریش مبارک کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ یہ امیر المومنین کے لیے پیشن گوئیاں، یہ امیر المومنین کے لیے پہلے سے خبروں کا دینا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطاب کیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے ماہ رمضان کی جب فضائل بیان فرمائے تھے، خطبے کے آخر میں امیر المومنین اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ سے جب یہ پوچھا کہ کون سا عمل بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا، ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز کرنا، اللہ نے جو حرام چیزیں قرار دی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر یہ کہہ کر کے پیغمبر رونے لگے۔ جب پیغمبر رونے لگے تو حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین و آخرین کا بدبخت جو کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والے بدبخت ترین شخص کے مانند ہوگا، اس سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا، وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے، جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر جب رسول اللہ یہ خبر دے رہے تھے، ایک جملہ ہمارے لیے کہا، ورنہ امیر المومنین تو مکمل دین کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اسلام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم تک پہنچنے کے لیے جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا جب وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہوگا؟ نبی اکرم نے فرمایا، ہاں ہاں علی، تیرا دین سلامت ہوگا۔ یعنی ایسے موقع پر بھی علی ابن ابی طالب کو دین کی یاد آ رہی ہے۔ میرے چاہنے والوں، دین ہمیشہ یاد رکھنا، کسی مصیبت میں ہو تو دین کا سہارا لینا، کسی خوشی میں ہو تو دین کا سہارا لینا، دین سے غافل مت ہونا۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات لوگوں کو اپنی یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ایک دن یہی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم، لعنتی، ہزارہ لعنت ہو، لاکھہ لعنت ہو اس ملعون کے اوپر ہو، جب ابن ملجم آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے آیا ہے کہ میں امیر مومنین آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے صحیح صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا، ہاں میں وہی صحیح جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا ہے، بوائز کے ساتھ جب تو کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے گا ابن ملجم لعنتی کس حد تک گرا ہوا انسان تھا۔ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ کتوں سے کھیلنے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا، جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بخت ہے۔ قوم سمود میں بھی اتنا بڑا بدبخت انسان نہیں تھا، ناقہ صالح،
یا دوسری ظلم کرنے والوں کے اعتبار سے جو مثال دی ہے۔ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا بدبخت ترین شخص ہے قوم سمود سے بھی زیادہ، قوم سمود کے اس بدبخت ترین انسان سے بھی زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں نے نہیں بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت نجاست میں حاملہ ہوئی تھی؟ تو ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر کہا جی ہاں آپ نے درست فرمایا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اس شخص کے اندر جب یہ رذائل پائے جا رہے ہوں گے، جب یہ خبیث صفتیں پائی جا رہی ہوں گی، تو وہ امیر المؤمنین کا قتل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا، یعنی رسول کی طرف اشارہ کیا، بلکہ مکمل یہودی ہوگا۔ امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ تھا جب بھی آپ کوفے میں ابن ملجم کو دیکھتے تھے، یہ رہنے والا تو کوفے کا تھا، جب بھی آپ ابن ملجم کو کوفے میں دیکھتے تھے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے ارید و حیاتہ و یرید و قتلی، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت پہچانے جب آپ کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کا آغاز، آپ کو پہلے سے علم تھا، آپ کو پہلے سے معلوم تھا، خبر شہادت آپ کو مل چکی تھی، آپ نے کثرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کرو گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ اپنی موت کی خبر امیر المؤمنین دے رہے ہیں، اور بعض اوقات امیر المؤمنین اپنے سر سے امامہ اتار کر قرآن کریم سر پر رکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے خدایا میں ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں، ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں، ان لوگوں سے پریشان ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے دور ہو رہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس داڑھی کو اس کے اپنے سر کے خون سے خضاب کر لیا جائے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ضربت سے قبل، یعنی جب ضربت لگی ہے مولا امیر المؤمنین کو، حضرت ام کلثوم کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اکرم کو دیکھا ہے، انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کیا ہے اور انہوں نے فرمایا علی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے فرض اپنا پورا کر دیا ہے، اپنے فرض کو نبھا دیا ہے۔ امام علیہ السلام جب 63 برس کے ہوئے، اس سال ماہ مبارک رمضان میں آپ کا دستور یہ تھا آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے۔ ایک رات امام حسن کا افطار کیا، دوسری رات امام حسین کا افطار کیا، ایک رات حضرت زینب کبریٰ کے افطار کیا، اور ایک رات حضرت زینب صغریٰ جو المکنہ ام کلثوم کے پاس آپ نے افطار کیا تھا۔ 19 کی شب آپ کی افطاری حضرت ام کلثوم کے پاس تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان کا ایک پلیٹ میں پیش کیا، اس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں عزیزو، اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو، آپ نے نمک اور نان جو سے افطار کیا، دودھ نہ پیا آپ نے، اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ آپ نے ایک روٹی کھائی اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ مسلسل رکوع سجدہ مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے حجرے سے نکل کر باہر جاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے آپ، اور یہ وہی رات ہے جس کا اور کہا کرتے تھے یہ آج کی رات وہی رات ہے کہ جسے جو مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، میرے حبیب اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ کے حبیب نے رسول نے مجھ سے جس کا وعدہ کیا ہے یہ وہی رات ہے۔ کچھ دیر آپ سو گئے، پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اس کے ساتھ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ جب گزرا، پھر آپ تعقیبات کے لیے بیٹھ گئے اور دوران
آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، عالم غش میں گئے، پھر آپ پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت ام کلثوم کا بیان ہے، آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا میں نے اس رات خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں یا ام کلثوم۔ مجھے اپنی خواب میں رسول اکرم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ نے مجھے سے فرمایا ہے اے ابو الحسن آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو، دنیا کا بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں، آپ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوں گے۔ اے علی آپ ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جب آپ کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہونے لگی، امیر المومنین کی اولاد رونے لگی۔ حضرت نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا، پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دے دیا۔ بی بی کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد نے قیام و قعود اور رکوع اور سجود میں بسر کی۔ آپ ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے، آسمان اور ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے تو خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ نہیں کہا اور نہ مجھ سے کبھی کوئی جھوٹی خبر مجھے دی گئی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ مصلی پر آ جاتے اور یہ کہتے خدایا ہمارے لیے موت کو بابرکت قرار فرما۔ اس کے بعد آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے تھے اور رسول خدا پر صلوات بھیجتے اور خدا سے استغفار کرتے۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس رات میرے والد ماجد بے چین رہے، ان کی بے چینی کی وجہ سے میں سو نہ سکی۔ میں نے والد بزرگوار سے عرض کیا بابا آپ تو ساری رات نہیں سوئے ہیں الا بعض لمحات کے۔ آپ نے فرمایا میری دختر میری پیاری بیٹی تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج رات میرا دل گھبرا رہا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بابا آپ اس رات کے شروع ہونے سے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، خیر تو ہے یا امیر المومنین؟ امیر المومنین نے فرمایا پیاری دختر موت قریب آ چکی ہے، موت کا وقت قریب ہو چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ شہزادی فرماتی میں سن کے رونے لگی میرے والد بزرگوار۔ جب میں رونے لگی میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا بیٹی اگر یہ نہ کرو میں نے جو کچھ کہا ہے وہی ہے جس کا رسول اکرم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی بات کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے آپ، پھر بیدار ہو کر مجھ سے فرمایا جب اذان کا وقت قریب آئے میری لاڈلی میری بیٹی تو مجھے اشارہ کر دینا۔ اس کے بعد آپ رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع سجود مناجات میں محو ہو گئے۔ میں اس وقت اذان کا انتظار کرنے لگی۔ بی بی فرماتی ہیں جب وہ وقت آیا کہ میں ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائی اور آپ کو میں نے بیدار کیا، آپ نے پھر سے کامل جب وضو فرمایا اٹھے اور کپڑے پہنے، دروازہ کھول کر صحن میں آئے۔ صحن میں بطخیں تھیں، وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں۔ وہ بطخیں میرے بھائی حسین کو کسی نے ہدیہ کی تھی۔ بطخیں شور کرنے لگیں جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ابھی یہ چیخ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا آپ اس طرح سے بھی فال کھولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ہمارے گھر میں کوئی بھی فال نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے فال لی جاتی ہے۔ یہ بات بے ساختہ طور پر میری زبان پر جاری ہو گئی تو آپ نے فرمایا بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، یہ بے زبان تمہاری قید میں ہے،
یہ بول نہیں سکتی ہیں، ان کے خود خورد و نوش کا خیال رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، وہ زمین کے گھاس پھوس سے اپنا رزق حاصل کر لیں گی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کا اندازہ لگائیے، جو شخص پرندوں کے لیے بھی اتنا خیال رکھتا ہو، جو امیر کائنات ہو، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہو، جو بیواؤں کا خیال رکھتا ہو، آخر اس شخص نے گناہ کیا کیا تھا جو 19ویں کی شب اس شخص کے سر پر ضربت ماری گئی؟ پھر آپ رونے لگے عزادارو۔ جب آپ رونے لگے تو آپ دروازے کی طرف بڑھے، اور جب آپ دروازے کی طرف بڑھے تو اسے کھولنا چاہا دروازے کو کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، جس سے آپ کی ہوا گر پڑی۔ آپ نے ہوا اٹھائی اور کندھے پر ڈالی اور آپ پڑھنے لگے، اور آپ جب پڑھتے جاتے تھے تو ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے کہ میں والد کے پیچھے چل رہی تھی، تو جب میں نے والد بزرگوار کی زبان سے جملے سنے تو بین کر کے کہا واہ غوثا یا ابتا اراکتنی نفسکا منذ اللیلہ، ہائے مددگار بابا جان، آپ رات ہی سے موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ سناؤنی نہیں، یہ موت کی علامات ہے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، میرا مظلوم امام مسجد کی طرف بڑھتا جاتا ہے، صحن مسجد میں پہنچا، اور جیسے ہی صحن مسجد میں پہنچا ایک مرتبہ شقی کو دیکھا کہ وہ الٹا سو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جا کر کے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ اس سے کہا کہ اٹھ جا، یہ بدبخت لوگوں کے سونے کا طریقہ ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے دیکھا امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں، امیر المومنین آئے ہیں، تو عزادارو اس نے کچھ چادر میں چھپانا چاہا۔ امیر المومنین نے آواز دیا اے بدبخت ترین انسان، اے شقی ترین انسان، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ قیامت کا منظر اس وقت آیا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلدستے اذان پہ بلند ہوئے، آپ نے اذان کہی، مصلی عبادت پہ آئے، اور جب تکبیر کہہ کر کے نماز شروع کی، اب یہ اختلاف ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے علی نے پہلا سجدہ تو کر لیا، لیکن جب دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ابن ملجم ملعون کی تلوار اٹھی جو اس نے زہر آلود کی ہوئی تھی، ایک مرتبہ فرق مبارک مولا امیر المومنین پہ لگی۔ علی ابن ابی طالب کے سر پر تلوار کا پڑنا تھا، علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ علی ابن ابی طالب نے آواز دیا فزتو ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے پوری کائنات میں جب تک زندگی گزاری کبھی یہ جملہ نہ کہا، لیکن مسجد کوفہ میں آخری جملہ علی کا تھا فزتو ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اتنا سننا تھا زادارو، جیسی ابن ملجم کی تلوار لگی، ایک مرتبہ صدا آسمان سے گونجی الا قد قتل امیر المومنین واللہ ان ہدمت ارکان الہدا، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، خدا کی قسم اللہ اکبر، ارکان خدا مسمار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب کے تلوار لگی، آواز بیٹا حسن تو نماز کو پورا کرو، ایسے میں بھی نماز کی فکر ہے علی ابن ابی طالب کو، اسے کہتے دین اور دین کی محبت۔ بس عزادارو، نماز جس طرح بھی ختم ہوئی ہوگی، مجھے اتنا معلوم ہے جیسی نماز ختم ہوئی اور امام حسن نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، عزادارو ایک مرتبہ سے بابا کی طرف دوڑے، کیا دیکھا میرے بابا کا سر شگاف ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ کسی نے پڑھا تھا مجلس میں، کہیں میں نے سنا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا سر اس طرح سے شگاف ہویا جیسے بیچ سے قرآن کو کھول دیتے ہیں۔ امام حسن و امام حسین نے گلیم نکالی،
ایک طرح کی چادر جو سردیوں میں اوڑھی جاتی ہے اسے بچھایا، علی ابن ابی طالب کو اس میں لٹایا، دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین بابا کو گھر کی طرف لے جاتے ہیں، بس ازادارو جیسی گھر کے دروازے پر علی ابن ابی طالب پہنچے، علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کا، بیٹا حسن میرے ساتھ ساتھ کون آ رہا ہے؟ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، بس امام حسن نے آواز دیا، بابا آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں، آپ کے دوست آ رہے ہیں، کہ انہیں سب کو بھیج دو، انہیں سب کو واپس کر دو، اس لیے کہ میری بیٹیاں رو رہی ہیں، کہیں ان کے رونے کی آواز ہے ان اصحاب کے کانوں میں نہ چلی جائیں۔ آج یہ کوفے کا منظر ہے، علی کی ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، چادروں میں ہے، حجاب میں ہے، بھیا زندہ ہے، باپ زندہ ہے، علی کو اتنی فکر ہے، مولا ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہی کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، آواز دے رہی ہوگی، اے کوفے والو ہو سکے تو ہمیں کچھ چادریں دے دو، لو ازادار علی مارے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، قد قتل امیر المومنین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه اللہ سلامت وتسلیما رکھیے، سبحان اللہ للمرسلین۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک مولانا اللہ، صاحب، جزاک بہت ہی اوہ، بہت ہی جامع اور بہترین خطاب، جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب عمران نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ نوحہ پیش کریں۔ جناب عمران نقوی صاحب۔ جی، ہو گئی آہ بے ادھر زینب، ہو گئی آہ بے ادھر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، آج ہے فرش غم پہ ہے لے ازاں، باپ کے غم میں نوحہ گر زینب، ہو گئی آہ بے ادھر زینب، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب، ہو گئی قدر زینب، روک لے اپنے آنسو کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر
زینب ہاں ہو گئی آہ بے پدر زینب ہاں دیکھنا ایک دن دکھائے گی دیکھنا ایک شام تجھ کو یہی سحر زینب ہاں ہو گئی آہ بے پدر زینب ہاں ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں ہاں تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہاں ہو گئی آہ بے پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر ہاں زینب اللہ صلوات پر محمد و آل محمد جزاک اللہ عمران صاحب. محمد والے سلامت رہیے سلامت رہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب میں التماس کر رہا ہوں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے دعا اور زیارت کے لیے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. عظم اللہ وجورنا وجورکم. بڑی مقبول مجلس متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین کی جانب سے ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے تمام شرکا کے مرحومین کی جانب سے ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان سب کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ ایہا الوصی البری التقی. السلام علیکہ ایہا النبا العظیم. السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید. السلام علیکہ ایہا البر الزکی. السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین. السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین. اشہد انک حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ. السلام علیکہ یا ولی اللہ وموضع سرہ وعیبۃ علمہ وخازن وحی. بأبی انت و امی یا امیر المؤمنین. بأبی انت و امی یا حجت اللہ علی الانام. بأبی انت و امی یا باب المقام. و بأبی انت و امی یا نور اللہ التام. اشہد انک قد بلغت عن اللہ وعن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ما حملت ورعیت ما استحفظت وحفظت ما استودعت وحلت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ واتممت احکام اللہ ولم تتعد حدود اللہ. عبدت اللہ مخلصا حتی تاک الیقین.
वसल्लल्लाहु अलैका वला अइम्मति मिन बादिका जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका अल हुसैन वला अली इब्न अल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन वला अंसारिकल मुस्तशहिदीन माअ जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका वला आबाइका सब्हा व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असरब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिलके इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमें हिदायत फरमाए। माशाल्लाह उमर भाई, जज़ाकल्लाह। हमेशा की तरह बेहतरीन ज़ियारत माशाल्लाह पेश की आपने। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमेशा की तरह बेहतरीन। सुभान आप अल्लाह। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चाहदा मासूमीन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी मजलिस है, बहुत अच्छी मजलिस है, माशाल्लाह। और सलाम भी और नौहे भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बेशक वाह वाह, अल्लाह इन आवाज़ सुभान को अल्लाह। सलामत रखे, इन पढ़ने इलाही वालों को आमीन। सलामत रखे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। चाहदा मासूमीन और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में मुल्तमिस हूँ डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब से कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ जिन्होंने इस महफिल को अपनी मौजूदगी में मौलाना से सॉरी मतलब में मैं आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ जिन्होंने इस महफिल में शिरकत। मौलाना साहब की तकरीर तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छी होती है। हमें मौका मिलता है कि नई चीज़ें सीखने का। बेहतर यकीनन। मेरी और मैं हमेशा से डॉक्टर जनफर साहब का शुक्रगुजार रहता हूँ, इतनी अच्छी मजालिस महफिलें इनकाद करते हैं। यकीनन लास्ट टाइम डॉक्टर कमर ने कहा था कि भाई ये 1 घंटा जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं हो सकता है हम कहीं और इस्तेमाल करते जो यूजलेस होती है। इसमें हमें एक दूसरे से मुलाकात भी होती है, सीखने का मौका भी मिलता है। इतने अच्छे नोहे मनकबतें और ज़ियारत मौलाना की तकरीर। खुदा हमारी इस छोटी सी कोशिशों को काविश को कबूल करे। आमीन आमीन। माशाल्लाह सबको इन्वॉल्व रखते हैं माशाल्लाह, ये बात। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरे मरहूमिन अपने मरहूमिन को याद रखा। बहुत शुक्रिया जी। आपका भी शुक्रिया। बहुत मोहब्बत का बेपनाह शुक्रगुजार है हम सब। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। शुक्रगुजार हैं तमाम शुरका के तशरीफ़ लाए और महफिल को रौनक बख्शी। और मौला सभी को सेहत और सलामती और तूले हयात अता फरमाए। इसके साथ ही अपने अख्ताम तक पहुँचता है। अगले हफ्ते के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़ और नासिर। बहुत अच्छा प्रोग्राम बड़ी नवाजिश। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको भी अल्लाह सलामत रखे। बड़ी नवाजिश माशाल्लाह। आज वैसे दिन ऐसा था और फिर क्या उसके बाद खूबसूरत मजलिस होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक बहुत खूबसूरत मजलिस जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छी बात। डॉक्टर पर साहब के सर है ये जो ये करते हैं और हमारे मरहूमीन भी खुश हैं। बेहतर तमाम शुरका इनको भी हफ्तावार उनका जो है
ایصال ہو رہا ہے بے شک اور بے ان کی شک ہے ان بھائی، کی بے شک ارواح بھی اس مجلس میں شامل ہوتی ہوں بے بالکل شک ہوتی یقیناً ہے، بے وہ شک بھی بے شک یقیناً بے بے شک شک ہوتی ہے۔ بے مہربانی اللہ سلام بے شک شکریہ جی، بارک بہت سلام سلام بارک اچھی بات ہے. خدا حافظ و ناصر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی سب سے. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ.